بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله سورہ آل عمران شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، چونکہ انہی کا تذکرہ اس میں اکثر آیات میں آیا ہے تو اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا، یعنی عمران کے خاندان والے۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم، اس کے بعد میں حضرت عمران کا واقعہ، یہ تمام چیزیں تفصیل سے یا وقتاً فوقتاً اس کے اندر آئیں گی۔ اس سورت کے اندر تقریباً 200 آیات ہیں، اور یہ سورت بھی سورہ بقرہ کی طرح مدنی ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ بہت سارے احکامات جیسے آئے، اسی کے بالمشابہ اس میں بھی احکامات آتے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت زیادہ تر مخاطب جو کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا تھا، اور اس کے ضمن میں یہودیوں کا بھی تذکرہ تھا، کیونکہ مدینہ کے اطراف میں یہودی زیادہ موجود تھے۔ اس صورت کے اندر بھی یہودیوں کا تذکرہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا تذکرہ اس کے اندر زیادہ ہوگا۔ عیسائیوں کے عقائد جو ہیں، جو 3 خدا شمار کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی تذکرے اس کے اندر آئیں گے۔ اور اس صورت کی بڑی اہمیت ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو انسان سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو روزانہ تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ پروں والے بن کر آئیں گی اور بندے کی سفارش کریں گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دیں۔ اور جس گھر میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حادثات سے اس گھر کی گھر والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، بلائیات سے، فتنہ و فسادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ چونکہ کافی بڑا بھی یہ سورہ ہے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان سورتوں کو ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھتے رہا کریں، تاکہ اللہ اس کی برکت سے تمام شرور فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سورہ بقرہ کے اندر آخر میں آمن رسول کا تذکرہ آیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ اب آل عمران جو شروع ہو رہا ہے، پھر الف لام کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے جو الف لام سے
شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ بھی الف لام سے شروع ہوا اور سورہ آل عمران بھی الف لام سے شروع ہو رہا ہے. الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. جمہور علماء کرام الف لام کے ترجمے میں واللہ عالم بالصواب کہتے ہیں، یعنی اس کے جواب سے ہم عاجز ہیں، اس کا جواب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور انسانوں کو چاہیے کہ جیسے علماء کرام کا مذہب رہا ہے ویسے ہی اس کو قائم رکھیں. اس کے جوابات میں اس کے معنی کے اندر پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو محفوظ رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے، وہ چھپے ہوئے ہی بہتر ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے اپنے طرف سے چھپایا ہے، اگر بندہ اس کو خریدنے کی کوشش کرے گا، ظاہر کرنے کی، تو سب سے بڑے فتنے میں پڑ جائے گا. تو جب بھی علماء کرام، جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ الف لام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. بس ہمیں اتنا پتہ ہے حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس کا ورد رکھنا انسان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، خیر کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیات میں توحید کا تذکرہ کیا، کیونکہ نجران، اہل عرب میں نجران جو علاقہ ہے وہاں کے 60 یہودی آئے. ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال و جواب کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آ کر انہوں نے سوالات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. 80 آیات، تقریباً 80 آیات اسی کے ضمن میں ہیں. توحید کا سوال ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، جتنے سوالات ہوئے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 80 آیات تک، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ ایک ہی مرتبہ اتنی نازل ہوئی ہیں. تو اللہ جیسے جیسے اتارتے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ بے لاجواب ہو گئے، انہیں مجبور ہونا پڑا ماننے پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند سوالات ان سے کیے ہیں. تو سب سے پہلے توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ توحید ہی کے متعلق وہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور عیسائی ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس کی تردید ہو رہی ہے. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آئے گی. تو پھر وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حی القیوم، زندہ ہے ہمیشہ، قیوم تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں. محیط جسے کہتے ہیں، احاطے میں، جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے، گھر کی تمام چیزیں اس کے احاطے میں رہتی ہیں، اس کے انڈر میں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر کتاب نازل کی جو کہ صداقت بیان کرتی ہے، سچائی بیان کرتی ہے، اور تم سے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات اور انجیل. تورات یہ عبرانی زبان ہے. توریت اور انجیل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں. قرآن پاک کے اندر ان پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے. قرآن پاک اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، مگر اس کے اندر جو احکامات تھے حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، وہ حالات کو ان واقعات کو منسوخ کر دیا گیا، ان احکامات کو منسوخ کر دیا گیا. نزل علیک الکتاب، جو کتاب نازل کی گئی وہ سچائی بیان کرتی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، درمیان میں اس کی وضاحت بھی کرتی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے توریت اور انجیل نازل کی تھی. اس سے پہلے من قبل ھدی للناس، جو کتابیں اتری ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن سے پہلے، توریت، زبور، انجیل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں. وانزل الفرقان، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر پہلی کتابوں میں احکامات تھے تو پھر اس کتاب کی کیا ضرورت ہے.
اسی لیے اس کتاب کے اندر اس کی تصدیق بھی ہے کہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا اور اس کے احکامات کو لاگو کر دیا۔ ایسا نہیں، اس کے مطلب یہ نہیں کہ قرآن آ گیا اب ان کتابوں کا انکار کیا جائے۔ ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، احکام کو اپنانا نہیں ہے، بس ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں۔ وانزل الفرقان، فیصلہ کرنے والی کتاب۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بعض لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، تین خداؤں میں سے ایک نہیں ہو سکتے، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر تھے۔ تو اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، نشانیوں کا انکار کرتا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انتقام لینے پر آئیں بڑے زبردست انتقام لینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف وغیرہ میں، تقریباً تمام کتب احادیث کے اندر یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ جب حساب لینے پر آئے تو پانی کے ایک ایک قطرے کا بھی حساب لیں گے کہ بتاؤ یہ قطرہ تم نے کیوں ضائع کیا یا پھر اس کو کہاں پر استعمال کیا۔ تو اللہ تو زبردست عذاب پکڑنے والے ہیں، پکڑ کرنے والے، عزیز ذو انتقام، اعلیٰ درجے کا انتقام لینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور معاف کرنے میں بھی ویسے ہی ہیں۔ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، موت سے چند لمحات پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی میں بھی جب اللہ معاف کرنے پر آتے ہیں تو اعلیٰ درجے کے گنہگار کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اعلیٰ درجے کا گنہگار۔ اور جب پکڑنے پر آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے جس بندے کو اللہ پکڑ لے وہ بچ نہیں سکتا، اور جس بندے کو اللہ معاف کر دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ کو۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر مخلوقات کے حرکات و سکنات جو ہونے والے ہیں، جو ہو چکے ہیں، تمام چیزوں کو بیک وقت میں جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب چند چیزیں اللہ کو معلوم ہیں اس کے بعد چند چیزیں معلوم پڑیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے، جتنے بھی ہم مخلوقات گنواتے ہیں، جو ظاہر باطن پوشیدہ چھپی جتنے بھی ہیں، ہر مخلوقات کے دلوں کے اندر کیا بات آنے والی ہے، کب جا کر کیا بات آئے گی، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، چاہے زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، ایسی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بناتے ہیں ماں کی کوکھ کے اندر، ماں کی کوکھ کے اندر، تین اندھیریوں کے اندر، جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آج انسان کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو اسے بہت زیادہ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، ذرا سا اندھیرا ہوا تو چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ انسان کے اندر وہ قدرت نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی کوکھ کے اندر انسان کی شکل و صورت ایسی بناتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ نے اسے بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مثال ہے کہ ایسا اتنا حسن دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی اور کہنے لگی یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ان کے گمان کے اندر، ان کے دماغ میں جو فرشتوں کی جو شکل و صورت اور خوبصورتی ہے وہ محسوس کرتے ہوئے کہنے لگی یہ فرشتہ ہے نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، اور نور کا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا۔ ہمارے دو جہاں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 90 پر 9 حصے ملے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی کوکھ کے اندر تین اندھیریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو بناتے ہیں ایسی خوبصورت انداز میں کہ انسان کی عقلیں دنگ رکھ جاتی ہیں۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ ایک وفد تھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو خدا کے علاوہ کو خدا مانتے تھے، تو ان کے متعلق یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے بھی ہیں، اللہ حکمت والے بھی ہیں، تمام چیزیں اللہ کے اندر موجود ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ جب ماں کی کوکھ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، نطفہ جب ٹھہرتا ہے، جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں اس کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لکھو یہ مرد بنے گا یا عورت بنے گا۔ جیسے نطفہ قرار ہو گیا تبھی سے اس کی تقدیر لکھ دی جا چکی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مرد بنے گا یا عورت بنے گا، شقی بنے گا یا پھر اللہ کا فرما بردار بنے گا، کس مذہب میں جنم لے گا، یہ تمام چیزیں اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حمل جب ٹھہر جائے اس کو نہ گرایا جائے، حمل کو گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں چونکہ کبھی کبھار ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر حمل قرار ہو جائے تو ماں کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ماہر ڈاکٹرز یہ کہیں کہ اب یہ بچے پیدا کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اگر کرے گی تو یہ مر سکتی ہے، تب حمل کو روک سکتے ہیں، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حمل قرار ہو گیا تو اس کی تقدیر شروع ہو گئی، اس کا نام آ گیا کہ اب یہ مخلوق بننے والا ہے، اب یہ انسان بننے والا ہے، اس لیے گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 مہینے تک تمام بچہ تیار ہو کر ماں کی کوکھ کے اندر تمام بچہ تیار ہو جاتا ہے، ہر عضو اس کا تیار ہو جاتا ہے 4 مہینے تک۔ 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل اسے دیتے ہیں 40 دن تک۔ یہ سلسلہ 4 مہینے تک چلتا ہے۔ اب 4 مہینے کے بعد 4 مہینے جیسے ہوئے اللہ جان ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ اب اگر 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بچے کو گراتا ہے تو اسے ایک انسان کے خون بہانے کی دیت دینی پڑے گی، جو عرب کے حساب سے 100 اونٹ کی قیمت ہے، 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی اگر ناحق کسی کو مار رہا ہے۔ اسلامی اگر حکومت ہوگی یا تو قصاص ہوگا، اب چھوٹا پیٹ کے اندر مار دیا، اس کا قصاص کون لے سکتا ہے؟ تو پھر اس کا عوض دینا پڑے گا کہ 100 اونٹوں کی قیمت دینی پڑے گی۔ اب 4 مہینے کے بعد جب روح پڑ گئی تب 4 مہینے سے پھر 9 مہینے تک یہ کیا کرتا ہے بچہ؟ اللہ اس کے اعضاء میں تقویت دیتے ہیں، کمزور ہوتا ہے بچہ، پھر اس کے اعضاء کو مضبوط کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے غذا کے ذریعے سے۔ ان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتوں کو ماں کے کوکھ کے اندر بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اور اللہ کی ذات وہ ہے، اے نبی جی اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل کی جس کے اندر آیات ہیں، محکم آیات ہیں، جس کو واضح کر دیا گیا۔ ام الکتاب، اور اصل وہی ہیں جو محکمات ہیں، احکامات ہیں، اصل تو وہی ہیں قرآن کے اندر۔ وہ اخر متشابہات، 2 چیزوں سے بھرا ہوا ہے قرآن، ایک تو محکمات ہیں اور دوسرا متشابہات ہیں۔ انسانوں کو محکمات کی طرف توجہ دینا ہے، متشابہات کے اندر پڑھنا نہیں ہے۔ اور آج کل ایسے لوگ بہت سارے ملیں گے جو متشابہات کے پیچھے بڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں الف لام میم کا تذکرہ یہ ترجمہ کروں گا، کوئی کہتا ہے الف لام را کا تذکرہ یہ ترجمہ کروں گا۔ تو جو متشابہات ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ محکمات ہمارے لیے، اور ام الکتاب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتاب کی اصل وہی ہے جو محکمات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، بغض ہے، وہ اتباع کرتے ہیں فتنوں کی، یعنی وہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ متشابہات کے پیچھے پڑھ کر وہ لوگ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر شک و شبہ کے اندر لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ منہ ابتغاء الفتنتی و ابتغاء تعویلی، اور وہ اس کی تعویلات کرتے ہیں بہت سارے، آج کل بھی ہیں۔ اب وہ ایک شکیل بن حنیف، اس کا چرچا چل رہا ہے، شاہی گوہر ہے، اور عیسیٰ مسیح، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو متشابہات کے ذریعے سے لوگوں کو شکوک میں ڈال رہے ہیں اور لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیم انسان کے لیے فرض عین ہے،
اس وقت میں سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، تاکہ وہ انسان گمراہی سے بچ جائے۔ اب سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اب ترجمہ کا قرآن لے کر بیٹھ گئے اور اب سمجھ رہے ہیں، خود سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور خود سے استدلال کر رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جیسے اپنے دل میں آتا ہے، ویسا نہیں، بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے۔ انسان خود سے نہیں سمجھ سکتا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علماء کی صحبت اپنانی پڑے گی، علماء کی صحبت اپنانی پڑے گی، ان سے پوچھنا پڑے گا، تبھی جا کر انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، جو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ خود انسان سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حرام اور حلال کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے لیے علماء سے رجوع کرنا بہت ضروری ہوگا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُ إِلَّا اللَّهُ، جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ایک تعویل کرتے ہیں، مگر حقیقی تعویل اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی متشابہات کا علم، وہ کہتے ہیں کہ متشابہات کے علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ متشابہات کا علم اللہ ہی کے پاس میں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم کے اندر مضبوط ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بِهِ، ہم نے ان پر ایمان لایا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ بھی قرآن کے اندر ہے، اللہ نے کہا کہ متشابہات، ہم تو ایمان لائے کہ وہ متشابہات ہیں۔ اللہ نے کہا محکمات، تو ہم محکمات کے اوپر ایمان لے آئے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کا علم پختہ ہے، والراسخون فی العلم، علم میں جو کمال رکھتے ہیں، جن سے مراد اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں، جو مسائل کو کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ متشابہات ہو یا محکمات ہو، تمام کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ نے ہمیں سکھایا وہی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ جو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس میں ہم جانا بھی نہیں چاہتے، اور انسان کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب، اور عقل مند تو وہی لوگ ہیں، سمجھدار تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ورنہ اپنی طرف سے کوئی بات لانا، کوئی شامل کرنا اور اپنے خیالی اعتبار سے اس کے معنی و مطالب نکالنا، یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ نصیحت لینے والے وہی ہیں جو پوچھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا، اب یہاں تک یہ بیان کیا گیا 7ویں آیت تک، اب اس کے بعد میں دعا سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر نقص کی وجہ سے یا اپنی منمانی شامل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اب دعا سکھائی جا رہی ہے۔ کیا دعا سکھائی جا رہی ہے؟ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کیا ہے میرے پروردگار، تو ہمارے دلوں کو لا تزغ قلوبنا، نہ پھیرنا، بعد اذ هديتنا، ہدایت دینے کے بعد میں۔ چند لوگوں کو ذرا علم مل گیا، ذرا جانکاری آ گئی تو اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم نے بھی عربی پڑھی ہے، گرامرز پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن کا ہم ترجمہ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے، کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد میں نہ پھیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈر ہو سکتا ہے گمراہی کا، مگر اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد میں گمراہ نہ کر۔ اور جس انسان کو ہدایت ملی تھی اس کے بعد گمراہ ہو گیا، اس سے گیا گزرا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد میں، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں آپ کی رحمت عطا کر دیجئے۔ آپ کی رحمت کی ہم متمنی ہیں، تمنا کرتے ہیں، آپ رحمت عطا کر دیجئے۔ انک انت الوہاب، آپ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں، آپ تو وہاب ہیں۔ پھر دوسری دعا ہے، ربنا، اے پروردگار، انک جامع الناس، آپ تمام لوگوں کو یقیناً جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایسے دن میں آپ ضرور جمع کریں گے جس میں کوئی شک، قیامت کے، دیکھو انسان ہر چیز کا انکار کر سکتا مگر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب موت آ رہی ہے تو جمع ہونا بھی برحق ہے۔
موت کا جیسے انکار نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی قیامت میں جمع ہونے کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. بھائی انسان کے اندر روح آئی تو کسی نہ کسی جگہ میں رہے گا. تو انسان جب مرا ہے کہیں نہ کہیں جائے گا, کہیں نہ کہیں تو اس کو جانا ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب مر گیا اب معاملہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. جب مرا ہے تو اس کا اور گویا یہ اس کا سفر ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر رکے گا. اور رکنا میدان محشر سے ہو کر فلسرات سے ہو کر یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا. دونوں کئی جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ تو ضرور ہوگی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, جس کے دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایسے مراد قیامت کا دن ہے. اسی لیے پہلے پاری میں بتا دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں. اور بعض لوگ مرجیہ وغیرہ بہت سارے فرقے ہیں. یہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کتاب کو برحق کیسے مان لیں, ہم اس کتاب کو کیسے برحق مان لیں. اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبی آئے. آدم علیہ السلام آئے, اس کے کئی سال کے بعد میں, کئی زمانے کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام آئے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کی تعلیم دی جو حضرت آدم علیہ السلام نے دی تھی. اب ذرا یہ سوچے کہ ایک انسان غلطی پر ہو سکتا ہے, دو ہو سکتے ہیں, 1.25 لاکھ لوگ آئے اور ہر کوئی وہی تعلیم دے رہا ہے, اور ان کے زمانے میں پہلی کتابیں موجود نہیں. جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو کتابیں تھیں نوح علیہ السلام کے پاس نہیں ہیں, اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے ان کے پاس کیا تھا, انہوں نے کس چیز کی دعوت دی تھی. ہاں اگر جب لوگ سوال کرتے تو اللہ وحی کے ذریعے سے بتاتے کہ انہوں نے بھی یہی تعلیم دی تھی. تعلیم ہمیشہ ایک رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعلیم دی اپنے لوگوں کو, نوح علیہ السلام نے بھی وہی تعلیم دی. پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے بھی وہی تعلیم دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے, ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہزاروں سال کے بعد میں ایک دوسرا انسان آئے اور وہ ہزاروں سال پہلے جو دعوت دی گئی تھی, جو تعلیم دی گئی تھی, وہ انسان وہی تعلیم دے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اب وہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی تعلیم دی. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تعلیم دے رہے ہیں. اب یہ اتنے سارے لوگ جو سب سے اپنے وقت میں اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور سب سے مہذب اور اللہ کے مقرب بندے سمجھے جاتے ہیں, وہ کیسے دوسری بات بتائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان کے لیے سمجھنے کے لیے یہ چیز بہت کافی ہے کہ یہ تمام چیزیں, یہ نظام جو چلا ہے وہ اللہ کی طرف سے چلا ہے, اور اصل جو دین ہے وہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک چلا ہے, وہی اصل دین ہے. بس علماء فرماتے ہیں کہ اب غیروں کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں جب لکھ دیا ہے کہ یہ غیر رہے گا, پھر ان کو کیوں عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو تقدیر میں لکھ دیا, ٹھیک ہے, مگر اللہ نے اس کے ساتھ میں عقل بھی دی ہے سمجھنے کے لیے, عقل بھی دی ہے. اب وہ جس مذہب کو فالو کر رہا ہے, جس ریلیجنس کو فالو کر رہا ہے, ان کی اگر گہرائی میں وہ جائے گا, اسی لیے ہر مذہب والوں کو اپنے عقائد کی گہرائی تک جانا ضروری ہے تاکہ حقیقت انہیں معلوم پڑے. جب وہ اپنے مذہب کے گہرائی میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ قرآن بھی برحق ہے. اب وہ تو ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہاں تک جانے نہیں دیتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن, اہل سنت والجماعت نے تو کہا کہ بھائی قرآن ہر کوئی پڑھے, ہر کوئی جاننے کی کوشش کرے, کوئی بات اس کی چھپا کر نہیں رکھی ہے. جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک, نہیں سمجھ میں آتا آپ آ کر اعلان پوچھ سکتے ہیں قرآن کے اندر. ایسا نہ ہو کہ یہ بات کو چھپا کر رکھا جائے. وہ لوگ تو اپنی کتابوں کو باہر نہیں نکالتے. اگر کوئی چیز پوچھ لی جائے تو سرسری جواب دے دیتے ہیں, یا پھر وقت لے لیتے ہیں, یا پھر ایک ٹال مٹول کے انداز میں بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا ویسا نہیں ہے. ایک آیت پر غور کیا گیا, اس کی تفصیلات لکھی گئی. ایک آیت کے ذریعے سے کتنے مسائل نکل سکتے ہیں اس کو بھی جمع کر دیا گیا. ایک آیت میں جتنے مسائل نکلتے ہیں
اور 4 ہمارے ائمہ ہیں، وہ 4 ائمہ کس کس مذہب کو لیے ہیں وہ بھی بیان کر دیا گیا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے تو وہ انسان سوچے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی آیا وہی بات بول رہا ہے، ان کا تعلق کنیکشن کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہی بات کو دہرایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہی اصل دین ہے۔ تو اس نے کیوں نہیں سوچا؟ اس کے نہ سوچنے کے بنا پر اسے عذاب دیا جائے گا، اس کی تحقیق نہ کرنے کے بنا پر اسے عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ دنیا کا نظام لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں ایک انسان آتا ہے اور وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کے سالوں گزر جانے کے بعد دوسرا آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ بھی وہی بات دہراتا ہے۔ جب یہ ایک ہی بات کو اتنے لاکھوں لوگوں نے جب دہرایا تو اس کے اندر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، اور ھدی للمتقین کی شرط لگائی، اس کتاب کو وہی سمجھتے ہیں جو متقی ہیں، جو متقی وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جیسے بتایا گیا جن کے دلوں میں کجی ہے، نقص ہے، وہ عیب نکالنے والے ہوں تو اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے بن جاتے ہیں، جس کا وبال قیامت دن بڑا خطرناک ہوگا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب وہاں پر جانے کے بعد کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی جو اسے جتنی زندگی ملی ہے اس زندگی کے اندر وہ حق کو پہچان سکتا تھا، اب اس نے حق کو نہیں پہچانا، وہ عذر بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس عذر ہے کہ میں نے حق کو نہیں پہچانا، تو اللہ کہیں گے کیوں پہچانا نہیں؟ تو نہیں پہچانا اسی لیے تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور عقائد کو انسان پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ عقائد، اور عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے جو مسلمانوں کے اندر ایک زیر بحث بنا ہوا ہے، علی العرش استوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہیں، اس سے جو مراد انہوں نے جو تشریحات کی ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے تشریحات کی ہیں، مگر جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اسی نظریے پہ انسان کو خاموش رہیں، کیونکہ شیطان یہ چیزیں لاتا ہے، یہ سوالات عقائد کے متعلق لاتا ہے کہ بھئی اللہ سب سے پہلے، تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب یہ سوال ایسا ہو گیا کہ انسان اس میں سوچنا شروع کرتا ہے کہ واقعی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اور اسی سوالات میں انسان جاتے 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 گمراہی تک جاتا ہے، یا تو پھر خدا کا انکار کر دیتا ہے، خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک واقعہ ہے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک راہب نے اعلان کیا، خدا کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے اس نے وقت مانگا، یہ بھی تیار ہو گئی، چلو ٹھیک ہے لوگوں کو جمع کیا جائے، مناظرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر مناظرے کا ایک وقت طے ہوا، وہ وقت سے پہلے آ گیا اور سب لوگوں کو اکسانے لگا کہ دیکھو تمہارا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہ مجرم لوگ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدھا یا 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے وہاں پر، تاخیر سے، یہاں تک کہ وہ تمام کو گمراہ بھی کر چکا تھا، لوگ جانے والے تھے، یہ پہنچے ہیں، اور معافی تلافی کر کے جا کر پہنچنے لگے۔ جب جیسے ہی پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نکلنے ہی والا تھا اتفاق سے، میں کیونکہ کشتی میں سے آنا تھا، مجھے دریا پار کر کے آنا تھا، تو پھر میں دریا قریب آیا تو پھر کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی نظام آنے کا نہیں تھا، تو میں تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بازو میں ایک درخت تھا، وہ خود سے کٹا اور اس کے تختے بنے، میرے سامنے کشتی خود بخود تیار ہوئی، اور وہ کشتی میرے سامنے آ کر رکی، میں اس کشتی میں سوار ہوا، تب جا کر میں یہاں تک آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک درخت خود سے کٹے اور اس کے تختے بنے اور کشتی بنے اور تم اس میں سوار ہو کر یہاں تک آ سکو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت نے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا، تم اپنی بات میں ہار گئے۔ کہا کیسے؟ جب ایک درخت خود کٹ کر تختے نہیں بن سکتے تو یہ کائنات خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ دنیا کیسے خود سے بن سکتی ہے؟ اس ماننا پڑے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ شیطان یہ دلوں میں بات لاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ جس کا عقیدہ خراب ہوگا اس کا ایمان خراب، جس کا عقیدہ خراب ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔
عقیدہ خراب ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. یہ دعا بہت زیادہ مؤثر ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.